امام اعظم ابو حنیفہ کی 5ویں امتیازی خصوصیت، اللہ نے ان کو جو استاد دیے، استاد ہی پوچھا جاتا ہے تمہارا استاد کون ہے، اس لیے کہ استاد کے علوم کا عکس اس کے شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے جو استاد دیے وہ بھی امت کے ستون عطا کیے، وہ بھی اساتین عطا کیے، وہ بھی علم و عمل کے جامع شخصیات اور علم کے سمندر اور دریا عطا کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تابعین ہیں، اور تابعین بھی جلیل القدر تابعین ہیں، یعنی صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، ان کی صحبت پانے والے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ ابراہیم نخعی، عامر شعبی اور حماد بن سلیمان جو فقہ کے بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے، اور جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم کا حافظ سمجھا جاتا تھا۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد بن سلیمان کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے، لکھا ہے کہ جس محلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مکان تھا، اسی محلے اور کالونی میں ان کے استاد حماد بن سلیمان کا مکان تھا۔ تو امام ابو حنیفہ اپنے گھر میں بیٹھنے اور لیٹنے کے وقت میں کبھی پاؤں بھی ادھر نہیں کرتے تھے جدھر ان کے استاد کا مکان تھا۔ یہ ادب تھا اپنے استاد کا امام ابو حنیفہ جو کیا کرتے تھے۔ ابو اسحاق سبیعی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ استاد ہیں جنہوں نے 38 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے 38 صحابہ سے علم حاصل کیا۔ ابو اسحاق السبیعی وہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ اللہ نے استاد کیسے اعلیٰ دیے، قاسم بن محمد، حضرت قتادہ، حضرت نافع، طاؤس بن کیسان، حضرت اکرمہ، عطا بن ابی رباح، عمر بن دینار، عبداللہ بن دینار، حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر تابعین اور اساتین امت امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ اللہ نے استاد اعلیٰ دیے تو امام اعظم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے شاگرد بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمائے، استاد بھی اعلیٰ عطا کیے اور شاگرد بھی اپنے عظیم اعلیٰ عطا کیے۔ عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان جو جرح و تعدیل کے ماہر اور امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں ایک بڑے استاد وکیع بن الجراح، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ سے تو آپ سب حضرات واقف ہیں۔ یہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو خصوصیتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور 7ویں امتیازی خصوصیت امام ابو حنیفہ کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ عمر میں تمام ائمہ مجتہدین سے بڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور قول کے مطابق 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے عمر کے اعتبار سے بھی امام ابو حنیفہ کو سب سے بڑا مقام عطا کیا۔ اور پھر 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ صرف عمر میں ہی بڑے نہیں، رتبے میں بڑے ہیں۔ یا تو امام ابو حنیفہ باقی ائمہ کے استاد ہیں یا استادوں کے استاد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ براہ راست بلا واسطہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ گویا امام محمد کے واسطے سے امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ گویا 2 واسطوں سے امام احمد بن حنبل، ایک اپنے استاد شافعی اور ایک ان کے استاد محمد، ان 2 واسطوں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ یا تو استاد کے درجے میں ہیں یا پھر استادوں کے استاد کے درجے میں ہیں۔ 9ویں خصوصیت امتیازی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ اسلامی قانون کو اور اسلامی شریعت کو اور اسلامی فقہ کو سب سے پہلے مرتب اور مدون کرنے کا اعزاز امام ابو حنیفہ کو حاصل ہوا۔ آپ مدون اول ہیں علوم شریعت کے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو اول من دون علم الشریعہ ورتبہا ابوابا۔ امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے علوم شریعت کو مرتب کیا
اور فقہی ترتیب کے مطابق ابواب قائم کیے، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موطا امام مالک میں امام ابو حنیفہ کی ترتیب کی پیروی اور اتباع کی ہے۔ یہ بھی اعزاز اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا کہ اسلامی قانون کو یکجا مدون مرتب شکل میں امت کو دیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ اور امام الائمہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعزاز اور شرف بھی ہے کہ انہوں نے کتاب الفرائض، جس میں وراثت کے مسائل، ان سب کو سب سے پہلے مرتب اور مدون کیا، کتاب الشروط کو مرتب کیا، کتاب الشہود کو مدون کیا، اور 11ویں امتیازی خصوصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ آپ کو جس فقیہ کی بھی فقہ ملے گی وہ ان کی اپنی ذاتی اجتہاد اور انفرادی رائے ہوگی جو بڑی وقیع اور قابل احترام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے جس فقہ کو مرتب کیا وہ شورا کے مشورے کے نتیجے میں مرتب کیا۔ امت کو پہلا مجلس شورا کے اندر مرتب ہونے والا قانون امام ابو حنیفہ نے دیا، وہ ان کی ذاتی اور انفرادی رائے نہیں۔ ہر مجلس میں بحث ہوتی، اس میں حدیث کے ماہر ہوتے، قرآن کے ماہر ہوتے، تفسیر کے ماہر ہوتے، فقہ کے ماہر ہوتے، اور وہ مسائل پر بحث کرتے، اور بحث کے بعد وہ خلاصہ امام ابو حنیفہ کے سامنے پیش کرتے۔ پھر امام ابو حنیفہ فرماتے اپنے کسی شاگرد کو، اور اکثر امام ابو یوسف کو، کہ اس مسئلے کو فلاں جگہ لکھو، فلاں جگہ لکھو۔ تو امام ابو حنیفہ نے جس علوم شریعت کو اور فقہ کو مرتب کیا وہ صرف ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اجتماعی شورا اہل علم اور اہل اجتہاد کی بیٹھی اور اس کے بعد مرتب کیا۔ 12ویں امتیازی خصوصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ ہے، ان کے منہج کے حوالے سے، ان کے اصول کے حوالے سے، اور وہ منہج امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کوئی مسئلہ پیش آئے اس کا حکم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں اگر وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر حضور علیہ السلام کی سنت میں تلاش کرتے ہیں، سنت میں نہ ملے تو خلفائے راشدین کے فیصلوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہاں نہ ملے تو کسی بھی صحابی کا کوئی قول اور فتویٰ مل جائے اس میں دیکھتے ہیں، اور جب کوئی نئے پیش آنے والے مسئلے کا حکم قرآن میں نہ ملے، سنت میں نہ ملے، اور حدیث میں نہ ملے، خلفائے راشدین کے عمل میں نہ ملے، صحابہ کے اقوال میں نہ ملے، تو پھر امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرتے ہیں، اور یہی